ناظرین کرام، فانوس چینل کی اس پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ میں قاری نسیم احمد منگلوری تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ رمضان المبارک کا بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ آج ہم صدقۃ الفطر، مقصد شریعت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ جس کسی عمل یا عبادت کا حکم دیتی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی حکمت اور مقصد کو بھی بیان فرماتی ہے تاکہ مسلمان اس پر عمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر شریعت نے نماز کا حکم دیا تو ساتھ ہی اس کے مقصد اور حکمت کو بھی بیان فرما دیا کہ نماز انسانوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم دیا تو مقصد بیان فرمایا، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو مقصد و حکمت کو اجاگر فرما دیا کہ زکوٰۃ مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح شریعت نے صدقۃ الفطر کا حکم دیا تو اس کے مقصد کو بھی واضح فرما دیا۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر کے دو بنیادی مقصد ہیں، ایک اخروی اور دوسرا دنیوی، یعنی ایک آخرت میں کام آنے والا اور دوسرا دنیا میں بھی کام آنے والا، جن کو حدیث پاک کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ جب حدیث پاک کے الفاظوں پر غور کرتے ہیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ شریعت نے بنیادی مقاصد کے لیے صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے، یعنی کہ جو بنیادی مقصد ہیں وہ دو ہیں اور ان دونوں بنیادی مقاصد کے لیے ہی صدقہ فطر کو واجب فرمایا ہے۔ نمبر ایک، صدقہ فطر کا اخروی مقصد یعنی کہ آخرت میں کام آنے والا مقصد وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر روزے کی حالت میں ہونے والی زبانی اور عملی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کوتاہیوں کو معاف فرما کر روزے کو پاک صاف کر کے اپنی قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ دوسرا مقصد جسے دنیاوی کہا جاتا ہے وہ ہے کہ فقراء و مساکین یعنی کہ غریب لوگوں کو روزانہ کا خرچ یعنی ایک دن کا جو خرچ ہے وہ پہنچا کر ایک دن کے خرچ کے برابر امداد پہنچا کر عید الفطر کے دن روزگار کی تلاش، مزدوری کی فکر سے انہیں آزاد کرنا ہے۔ اسی لیے شریعت نے صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید کے دن لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا طے کیا ہے۔ اس طے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سماج اور معاشرے کا وہ طبقہ جو روزمرہ مزدوری کرتا ہے، جن کا گزر بسر اپنی یومیہ مزدوری یعنی کہ دہاڑی پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک دن کے گزر بسر کی رقم آ جائے تاکہ وہ روزگار کی تلاش، مزدوری کی تلاش کی فکر سے آزاد ہو کر پورے مسلم سماج کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اس صدقے کا دنیاوی مقصد اس کمزور طبقے کو عید کے دن روزگار کی فکر سے آزاد کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس نے واجب صدقہ فطر کا ثواب کمایا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس نے عام صدقے کا ثواب حاصل کیا، اسے یعنی کہ عام صدقے کا ثواب ملے گا۔
اس لیے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا تو اس نے شریعت کے اس مقصد کو پورا کیا جس مقصد کے تحت صدقہ فطر کا حکم دیا گیا تھا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا اس نے صدقہ فطر کے مقصد کو ہی بدل دیا، ختم کر دیا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ عید سے 1-2 دن پہلے ہی اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کا مقصد فقراء و مساکین یعنی غریبوں کو مالی امداد پہنچا کر تلاش روزگار، مزدوری کی فکر، روزگار کی فکر سے آزاد کرنا ہے۔ اب ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں اکثریت آج جس فصل کی مقدار یا قیمت سے صدقۃ الفطر ادا کرتی ہے، کیا وہ صدقۃ الفطر کے اس عظیم مقصد کو پورا کر رہا ہے جس کے پیش نظر شریعت نے صدقۃ الفطر کو واجب فرمایا تھا؟ ہمارے سماج میں عام طور پر گیہوں کی مقدار یا اس کی قیمت کے ذریعے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی جاتی ہے، جس کی قیمت عام طور پر 50 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کیا 50 روپے میں ایک غریب گھرانے کا ایک دن کا خرچ پورا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اس مقدار یا قیمت کے ذریعے صدقۃ الفطر کا دنیاوی مقصد جس کو شریعت نے بیان فرمایا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ اس لیے مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ فطر کی ادائیگی اس فصل کی قیمت سے ادا کرنے کی کوشش کریں جس سے صدقۃ الفطر کا دنیاوی مقصد پورا ہو سکے، اور وہ فصلیں کھجور، کشمش، جو وغیرہ ہے۔ اگر ان فصلوں کی قیمت دی جائے تو صدقۃ الفطر کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے درمیانی درجے کی کھجوریں آج کی قیمت کے اعتبار سے جو ان کی بازار میں آج قیمت ہے وہ 150 سے کچھ اوپر بھی ہیں، 150 روپے سے کچھ اوپر تک فی کلو ہے۔ کھجور کا صدقہ فطر 1 ساع ہوتا ہے جس کی مقدار تقریباً 3.5 کلو یعنی 3 کلو 500 گرام ہوتی ہے، اور جس کی موجودہ قیمت تقریباً 500 روپے بنتی ہے، اور 500 روپے سے ایک غریب گھرانے کا ایک دن کا خرچ بآسانی سے پورا ہو سکتا ہے، اور جس سے صدقہ فطر کا مقصد بھی پورا ہوگا۔ اس موقع پر یعنی آج کے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہمارے علماء کرام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو، مسلم سماج کو کھجور، کشمش، جو وغیرہ کے صدقۃ الفطر اور اس کی مقدار سے واقف کرائیں، اور عوام الناس کو یعنی کہ عوام کو انہی فصلوں کی قیمت کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اور اگر عوام الناس یعنی کہ مسلمانوں کو گیہوں ہی کے ذریعے صدقۃ الفطر ادا کرنے میں سہولت ہو تو کم سے کم اس بات پر ان کو آمادہ کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے کہ وہ گیہوں کی مقدار نصف سا یعنی 1.25 کلو کے بجائے 1 سا یعنی 3 کلو 500 گرام یعنی 3.5 کلو نصف سا سے مطلب جو ہے وہ 3.5 کلو یعنی کہ 3 کلو 500 گرام ادا کرے۔ نصف سا یعنی 1.25 کلو سے 1 سا یعنی کہ 3.5 کلو کی طرف آنے کے لیے، ان کو لانے کے لیے، سمجھانے کے لیے دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول پیش کریں کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ اب لوگوں میں خوشحالی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے تم کو ہمت دی ہے، وسعت دی ہے، تو تم کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر ہر فصل میں 1 سا یعنی کہ 3.5 کلو ادا کریں۔ برادرم، مفتی توفیق الہی صاحب بتلاتے ہیں کہ حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک کتاب رحمت اللہ الواسعہ میں تحریر فرمایا ہے کہ دور اول میں یعنی کہ اس ابتدائی دور میں
गेहूं बहुत महंगा होता था और मालदार लोग ही उसको इस्तेमाल करते थे, खाते थे। गरीबों को वो नसीब नहीं होता था। निस्फ सा यानी 1.25 किलो गेहूं की कीमत 1 सा जौ यानी कि 3.5 किलो जौ की कीमत के बराबर हुआ करती थी। इसीलिए निस्फ सा यानी 1.25 किलो गेहूं सदक़तुल फित्र में निकालना उस वक्त काफ़ी करार दिया गया था। मगर बाद में, या यूं कह लीजिए कि आज गेहूं बहुत सस्ता हो गया है, इसलिए इसका भी एक हिस्सा यानी 3.5 किलो निकालना चाहिए। अब उलमाए किराम और मुसलमानों को की जिम्मेदारी बनती है कि इस पहलू पर संजीदगी से गौर करें। उलमाए किराम मुसलमानों को इसकी तरगीब दिलाएं और अवामुन्नास खुश दिली से यानी मुसलमान खुश दिली से इस पर रजामंदी का इजहार फरमा कर इसे कबूल करें और इसकी कीमत अदा करके अपने कबूल पर जो है अमली शहादत पेश करें। हमारी इस जो है गुफ्तगू का लबे लबाब यही है कि आज हम जो सदक़तुल फित्र अदा करते हैं गेहूं का, वो तकरीबन 1.25 किलो अदा करते हैं, यानी कि निस्फ़ सा अदा करते हैं। जबकि हम जब इस्लाम के उस इब्तदाइया दौर में चलते हैं और देखते हैं कि जिस वक्त सदक़ा फित्र वाजिब हुआ था, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि निस्फ़ सा यानी 1.25 किलो उस वक्त गेहूं इसलिए दिया जाता था क्योंकि गेहूं उस वक्त बहुत महंगा होता था। लेकिन आज गेहूं सस्ता है और उस वक्त भी निस्फ़ सा यानी 1.25 किलो गेहूं की कीमत 1 सा यानी 3.5 किलो जौ की कीमत के बराबर हुआ करती थी। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम निस्फ़ सा की बजाय 1 सा यानी 1.25 किलो की बजाय 3.5 किलो गेहूं का सदका दें। और ये भी कोशिश करें, अगर अल्लाह ने हमें खूब माल दिया है, खुशहाली दी है, हिम्मत दी है, तो हम किशमिश, जौ या खजूर से भी सदका फित्र अदा कर सकते हैं।